بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزید کی والدہ کا تعلق قبیلہ میسون سے تھا۔ جب 645 عیسوی میں یزید پیدا ہوا تو یزید کی ماں طلاق لے کر اپنے قبیلے میں آ گئی۔ میسون قبیلہ ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، جس وجہ سے ابھی تک عیسائیت کے رسم و رواج قبیلے میں موجود تھے۔ اسی عیسائیت والے ماحول میں یزید کی پرورش ہوئی، تبھی تو مسیحیت کی تعلیمات یزید میں رچ بس گئیں۔ بندروں کو پال کر ان سے کھیلنا، شراب خوری اور شطرنج اس کی مصروفیات کا اجاگر پہلو تھے۔ انتہائی مخالفت کے باوجود یزید 60 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ حکومت ملتے ہی یزید نے مدینے میں موجود گورنر عتبہ کو خط لکھا کہ ہر صورت میں حضرت عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور نواسۂ رسول سے ہر صورت میری بیعت لو، لیکن ان سب نے بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے کے گورنر کو دوسرا خط لکھا تو گورنر مدینہ حضرت امام حسین کے پاس حاضر ہوا اور بتایا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ جب امام علی نے دیکھا کہ مدینے میں قتل و غارت اور فساد برپا ہو سکتا ہے تو آپ نے ہجرت شروع کر دی۔ اپنے خاندان اور کچھ اصحاب کے ساتھ آپ پہلے مکہ گئے اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت توڑ دی اور پھر واقعہ کربلا پیش آ گیا۔ کربلا کا دلخراش واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا اور گھناؤنا کام تصور کیا جاتا ہے۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد جیسے گورنر کو کوفہ میں تعینات کیا، جس کو حکم دیا کہ کربلا میں ہی حضرت امام حسین سے بیعت لی جائیں، بصورت دیگر ان سے جنگ کی جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے شمر اور عمر بن سعد نے کربلا پر لشکر کشی کی۔ نواسۂ رسول اور ان کے 72 جان نثاروں کو 3 دن تک پانی سے پیاسا رکھ دیا اور پھر شہید کر دیا گیا۔ تاریخ کربلا ایسی دردناک ہے کہ بہت سے تاریخ دان اسے لکھتے لکھتے خون کے آنسو بہاتی ہیں۔ ایسا ظلم کیا گیا جس کی کوئی مثال نہ۔ بچے، بوڑھے، جوان، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی قیدی بنایا گیا۔ عورتیں بھی کوئی عام نہیں ہیں، وہ جو کائنات ہیں اس نبی کی نواسیاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یزید کے دربار میں جب حضرت امام حسین کا سر مبارک پیش کیا گیا تو اس نے آپ کے سر مبارک کی توہین بھی کی اور کچھ ایسے اشعار پڑھ کر بعض تاریخ دان تو یزید کو فاسق فاجر ہونے کے ساتھ ساتھ کافر بھی قرار دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبید اللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر براجمان رکھنے کی وجہ سے یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ اب 63 ہجری میں مدینے کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینے پر حملہ کرتی ہے، جسے یہ واقعہ ہرا پیش آتا ہے کہ جس میں 80 صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینے میں شہید کیا گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن سے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن یہاں پر ہی نہ رکا اور مدینے کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگباری کی گئی۔ بس پھر یزید کو دی گئی اللہ پاک کی مہلت ختم ہوتی ہے۔ اب اس ظالم، فاسق، فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ اس کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخ کتب میں ملتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی خوبصورت لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ یزید نے اس لڑکی کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے سارے خاندان کو بھی مروا دیا، لیکن پھر بھی وہ لڑکی یزید کے ہاتھ نہ آ سکی۔ وہ لڑکی جب بھی یزید کے دربار میں آتی تو قسم اٹھا کے کہتی، میں مر تو سکتی ہوں لیکن تمہاری نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی کے دل میں خیال آیا کہ اس نے اپنے والدین کے قتل کا بدلہ لینا ہے۔
لڑکی نے یزید کو رنگ ریلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلوایا۔ ویرانے میں یزید شراب پی پی کر مست ہو گیا۔ وہ لڑکی نیم عریاں لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی اور مستیاں کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ دی۔ کئی دن تک یزید کی لاش وہاں جنگل میں ہی پڑی رہی، جس کو چیل کووں نے نوچ کھایا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یزید کی فوج وہاں پہنچی تو پھر انہوں نے اس کو دفنایا۔ یزید کی موت کی دوسری روایت یہ ہے کہ 64 ہجری میں یزید کی ایک انتہائی موذی بیماری میں مبتلا ہوا، جس سے اس کی آنتیں جل گئی تھیں۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ پیاس اس کو اس شدت سے لگتی تھی کہ وہ خود کو پانی کے تالاب میں گرا دیتا تھا، لیکن گلا اس قدر بند تھا کہ ایک گھونٹ پانی بھی حلق سے نہ اترتا تھا۔ اسی حالت میں 3 دن رہنے کے بعد یزید کی موت ہوئی۔ یزید کی موت کی تیسری روایت یہ ہے کہ چونکہ یزید بندر پالنے کا شوقین تھا تو اسی شوق نے اس کی جان لے لی۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی کھچر پر بٹھا دیا اور خود اس کے پیچھے گھوڑا دوڑانے لگا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے نواسہ رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کے رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا رہا اور یزید زمین پہ گرتے گرتے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پامال ہونے لگا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو تلاش کیا اور انہوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے، حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت شرافت و قباست کر کے 14 ربیع الاول 64 ہجری کو شام ملک کے شہر حمص کے علاقے میں حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ آج بھی اس ملعون کی قبر دمشق میں نشان عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اور دکھاوے سے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے محبت عطا فرمائے۔ ہم بھی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پر اپنی جان، مال اور عزت قربان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔